حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، اسلام ایک ایسا دین، جامع دین ہے کہ جس کی تہذیب اور ثقافت ہر مذہب سے جدا گانا ہے، جو ہر زندگی کے شعبے میں آپ کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، آپ کی مکمل جو ہے ہیلپ کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کے معاملات کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ انہیں معاملات میں سے ایک بڑا اہم ٹاپک مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے اندر شرم و حیا کا عنصر ہے۔ یہ شرم و حیا یہ ہے کہ جو انسان کو حقیقت میں حیوان سے جدا گانا بناتی ہے، ورنہ حیوان اور انسان میں فرق نہیں ہو سکتا اگر اس میں شرم و حیا نہیں ہے۔ حیوان میں شرم نہیں ہوتی، جانور میں ہوتی ہے کوئی شرم؟ وہ جہاں مرضی جیسے مرضی شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر رشتوں کا کوئی تقدس نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کو اللہ نے جو قانون دیا، جو سنت دی، جو قرآن دیا، اس میں مکمل ہر رشتوں کا ایک تقدس بتایا گیا ہے۔ تو انہی تقدس رشتوں کی پہچان کے لیے میں نے قرآن پاک کی 2 آیت مبارکہ، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 آیت نمبر کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے ایک میں یہ بھی ہے کہ جب شرم و حیا کی بات آتی ہے نا، تو ہم اس کو زیادہ جوڑتے ہیں عورتوں کے ساتھ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حیا اور شرم میں سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ مرد کو دیا۔ سورہ نور پڑھ لیں، پہلا حکم مرد کو دیا، کل للمؤمنین، اے میرے محبوب آپ مومنوں مردوں سے فرما دیں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، جب نظر کی پاکیزگی ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ کام ان کے لیے بڑا ستھرا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی نظر کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ نظر کی حفاظت کر رہے ہیں، اثر نظر پہ ہونا چاہیے۔ آپ شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اثر شرمگاہ پہ پڑنا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں روح کی پاکیزگی دے گا، تمہاری روح پاک ہو جائے گی، ستھری ہو جائے گی۔ تو فرمایا ان اللہ یعلم بما یصنعون، بے شک ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ اس چیز کی خبر رکھتا ہے، بما یصنعون، جو کام تم کرتے ہو۔ ہر بندے کی ہر کام کا اللہ کو پتہ ہے کہ کون کب کیا کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے عورتوں کو حکم دیا، کل للمؤمنات، اے میرے محبوب مومنہ عورتوں کو فرما دیجئے، مومن عورتوں کو فرما دیجئے کیا؟ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ لیکن عجیب بات ہے، گھر میں شوہر کے لیے وہ پرانے سے کپڑے اور عجیب و غریب سی حالت ہوگی، لیکن جب کہیں شادی پہ جانا ہوگا تو کپڑے ویل سیٹ بنا کر تو پھر جائے گی شوہر کے ساتھ۔ ہونا تو یہ چاہیے گھر میں شوہر کے لیے خوبصورتی اختیار کرو، کہ قرآن نے حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی غیر کے لیے ظاہر نہیں کرنی، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لیکن ہاں جو خود ظاہر ہو جائے۔ خود کیا ظاہر ہونی ہے؟ اس نے برقع پہنا ہے، چادر پہنی ہے اور اپنے جسم کو چھپایا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ چادر تو نظر آئے گی، لیکن چادر بھی ایسی نہ ہو کہ جس کا جی چاہے دل کر رہے بار بار دیکھنے کو۔ آج کل چادریں بھی ایسی چل پڑی ہیں، برقعے کے نام پر ایک فیشن، چادر کے نام پر ایک فیشن،
تو اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ کوئی اسلام کسی عورت کو جو ہے نا سزا میں نہیں رکھنا چاہ رہا۔ اسلام اپنی ہر ماننے والی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عورت ہے تو اللہ اس کو شہزادی کی طرح رکھنا چاہتا ہے۔ کوئی کسی ملک کی شہزادی ہو، ملکہ ہو، ہر بندہ اسے ہاتھ ملا سکتا ہے، ہر بندہ اسے مل سکتا ہے۔ اس کو تو دیکھنے کو بھی سالوں سال کو، کبھی کوئی مہینوں چاہیے کہ کبھی کوئی سامنے کوئی دیکھ لے۔ کیوں اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے؟ کہ وہ خاص ہے۔ اللہ نے اپنے کلمہ پڑھنے والی ہر عورت کو ایسی خاص رکھا کہ کوئی غیر نہ دیکھ سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو بالکل چھپا کے رکھے جسم کو اپنے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے۔ إِلَّا لَبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہر کے لیے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے لیے، او آبائی بعولتہن، یا شوہر کے باپ یا اپنے بیٹے کے لیے، او ابنائی بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے کے لیے، یعنی شوہر نے پہلی شادی کی تھی تو پہلی بیوی کے بچوں سے بھی اس کا ستر اور پردہ نہیں ہے۔ آگے او اخوانہن، یا اپنے بھائی سے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے سے، او بنی اخواتہن، او نسائہن، یا اپنے بھانجے سے۔ نہ بھانجے سے پردہ ہے، نہ بھتیجے سے پردہ ہے، نہ بھائی سے پردہ ہے، نہ بیٹے سے پردہ ہے، نہ شوہر سے پردہ ہے، نہ باپ سے پردہ ہے، نہ اس کے باپ سے پردہ ہے۔ اوپر تک رشتے جتنے بھی، چاچے سے پردہ نہیں اور ماموں سے پردہ نہیں، کیونکہ یہ محرم رشتے ہیں۔ کیا ہیں؟ محرم۔ اور غیر محرم اس کے علاوہ جتنے ہیں، جتنے بھی ہیں، چاچو ذات، پھپھی ذات، خالہ ذات، کزن جس کو ہم کہتے ہیں، عورت کا کوئی بھی کزن ہو تو اس سے شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ اس سے اپنا پردہ کریں، اس سے پردہ کریں۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب جس طرح ہمارے جوائنٹ فیملیوں میں بعض دفعہ پرابلم بنتے ہیں، لیکن آپ کھڑے رہیں، کیونکہ آپ کا وہاں پر ناراض ہونا اللہ رسول کے لیے ہوگا۔ میں اگر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا، پہلے میں نے خود اس پہ عمل کیا۔ میں خود شادی شدہ ہوں، تو بہنیں بھی شادی شدہ ہیں، ان کے شوہروں کو اجازت نہیں دی کہ میں اپنی بیوی کو ان کے سامنے لے کے جاؤں۔ ایک گھر ہے لیکن پردے میں۔ پہلے خود عمل کیا اور پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ خود عمل میرا نہ ہو تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اپنی بیوی کو پردہ کرایا، سائڈ پہ رکھا ہے، پردے میں ستر میں رکھا کہ دوسرے کمرے میں رہے کہ جب تک مرد موجود ہے گھر میں، ان کے سامنے نہیں جانے دیا۔ حالانکہ اپنے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ اللہ رسول کے معاملے میں سختی بھی کوئی کرے تو خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھے، یہ ہمارے دین نے حکم دیا کہ عورت کو، اب وہ میں کہتا ہوں وہ تو بے غیرت باپ ہے، اور واقعی بے غیرت ہے، غیرت سے خالی، کہ جو بیٹی کو کالج میں چھوڑنے جاتا ہے اور بیٹی پیچھے خوشبو بھی لگا کے بیٹھی ہے، جناب پرفیوم لگا کر، تنگ ٹائٹ کپڑے پہن کر، اور جناب ایسے کپڑے کہ جس سے جسم بھی پورا نہیں چھپ رہا، اور وہ کالج چھوڑنے جا رہا ہے، لے کے آ رہا ہے۔ باپ کو اتنی شرم نہیں کہ بیٹی کو میں نے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، دنیا ساری دیکھ رہی ہے، اس کو برقعے پہنا دوں۔ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ آقا کریم نے اپنی زندگی میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا، لیکن عشاء کی نماز میں حضور نے فرمایا کوئی عورت بھی خوشبو لگا کے مسجد میں نہ آئے۔ حضور نے مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا، لیکن نماز کے حالت میں فرمایا اگر کوئی عورت نے خوشبو لگائی تو وہ گھر میں پڑھے۔ حضرت عمر نے آ کر بالکل منع کر دیا، اب کوئی عورت مسجد نبوی میں آ کے نماز نہ پڑھے، گھروں میں پڑھو۔ عورتوں نے احتجاج کیا، لیکن فرمایا نہیں، آئندہ جو آنے والا دور ہے وہ بڑا سخت ہوگا۔ تو اتنا اسلام نے عبادت کے معاملے میں بھی عورتوں پر اتنی سختی کی کہ عورتوں کو سائڈ پہ رکھو،
اب وہ میں تو کہتا ہوں وہ بے شرم باپ ہے نا کہ جو اپنی بیٹی کو جناب پکنک منانے کے لیے بھیج دیتا ہے. کوئی نہیں، فرینڈز ہیں. تو باپ کیا کہتا ہے؟ ماں اور باپ دین نہیں نہ پڑھا، دین سے دور، دین سے بیزار ماں باپ. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، بچے کی کھیڈن کی عمر آئی ہے، بچوں کی کھیلنے کی عمر آئی ہے، بچے بالغ ہو چکے ہیں، اگر ان کی شادی کر دو تو بچے آگے وہ پیدا کر دیں گے، لیکن کیا بچہ نہیں کھیڈن کی عمر ہے. تو بھائی یہ بچے کی کھیلنے کی عمر نہیں ہے، یہ بچوں کو دین سکھانے کی عمر ہے. حدود و قیود ہر چیز کی. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کرتا. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہر چیز کی حد ہے. تو قرآن نے کہا کہ چاچا ہو، ماموں ہو، بھتیجا، بھانجا، عورت اس سے پردہ نہیں کر سکتی، مطلب اجازت ہے کہ اس کے سامنے آئے، عورتوں سے کرے گی. وہ عورتیں جو باہر سے آئی ہیں ان سے پردہ فرض نہیں ہے، وہ محرم میں. بچے چھوٹے نابالغ، جو نابالغ ہیں وہ ان کے سامنے عورت جا سکتی ہے. نابالغ ہو، بالغ ہوگا گھر سے باہر، گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کشان مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں، جہاں آج گنبد خضرا ہے، یہاں حضرت سیدنا رسول اللہ علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے. ایک صحابی گھر کی دیوار، مسجد نبوی اور حجرہ عائشہ بالکل ساتھ ہے نا، آج بھی ہے، جہاں پر آج سنہری جالی ہیں، کبھی وہاں پر دیوار ہوتی تھی. صحابی نے دیوار سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے بالوں پہ کنگھی کر رہے اور اپنے بال درست فرما رہے. تو حضرت جب حضور تشریف لائے مسجد میں، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو دیکھوں، تو ایک دیوار میں سوراخ دیکھا تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ آپ آئینے میں اپنے بال سیٹ فرما رہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں دیکھ لیتا کہ تم نے ایسے دیکھا ہے تو میں تیری آنکھ میں سرمے کی سلائی مار دیتا، یہ زیادہ اچھا تھا. نبی سے بڑھ کر کوئی رحمت والا ہے؟ سرکار سے بڑا شفیق بولیے رحیم کوئی ہے؟ لیکن میرے آقا نے کیسا جملہ فرمایا؟ فرمایا تیری آنکھ میں سرمے کی سلائی مار دیتا، تیری آنکھ پھوڑ دیتا، یہ زیادہ بہتر تھا کہ تو نے گھر میں جھانک کے دیکھا. دیکھا بھی حضور کو ہے، حضور کی کسی بیوی کو نہیں دیکھا، لیکن نبی پاک کا جلال کا اندازہ دیکھو. آج ہمارے غیرت اور جلال کہاں گیا؟ ختم. اسی لیے تو نہ ہماری نمازوں میں وہ لذتیں، نہ عبادت میں لذتیں. کیوں نہیں لذتیں؟ یہ دیکھیے، یہ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ. حضور نے فرمایا نظر، یہ جو نظر فرمایا یہ ابلیس شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کون سی نظر بلا؟ جو غیر محرم پر ڈالتا ہے کوئی، چاہے غیر محرم عورت کسی بندے پر ڈالے، کیا کوئی غیر محرم مرد کسی عورت پر نظر ڈالے. یہ حضور نے کیا فرمایا؟ ابلیس کے تیروں میں سے کیا ہے؟ ایک تیر ہے. فمن ترکها من خوف اللہ اصابہ جل وعز ایمانا یجد حلاوت فی قلبی. فرمایا جس نے اللہ کے خوف سے، کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے بری نظر عورتوں پر ڈالنا، یا عورت نے کسی مرد پر بری نظر ڈالنا ترک کر دیا، کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. حضور نے فرمایا یجد حلاوت فی قلبی، اللہ اس کو ایمان کی وہ لذت عطا کرے گا جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. ایمان کی لذت اس بندے کو اللہ نصیب کر دے گا جو اپنے اندر حیا اور شرم پیدا کر لے گا. اور جس نے اپنے اندر حیا اور شرم پیدا نہ کی، نمازیں پڑھتا رہے، اس کو مزہ کوئی نہیں آنا. اس کی نظر میں حیا ہی کوئی نہیں، شرم ہی کوئی نہیں. ایک صحابی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ کسی کو حیا کے بارے میں ایک حدیث سنا رہے، تو ایک شخص ان کے پاس بیٹھا، اس نے کہا جی حیا کا فائدہ تو ہے، حیا کا فائدہ تو ہے لیکن نقصان بھی ہے فلسفے کے مطابق۔ کئی لوگ ہیں نا جدت پسند، جدید ہر چیز، جدید تعلیم، جدید نظام۔ وہ صحابی رسول عمران بن حسین فرماتے ہیں مجھے وہ شخص کو میں نے بتایا کہ حضور نے حیا کے بارے میں فرمایا جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے، جس میں حیا ہے اسی میں ایمان ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے جو وہ شخص کو کہا اس نے کہا حیا کا فائدہ بھی ہے، حیا کا نقصان بھی ہے۔ حضرت عمران بن حسین غصے میں آ گئے اور کہا میں تجھے اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، تو مجھے فلسفے بتا رہے؟ فرمایا ایسے فلسفے اور ایسے جدید تعلیم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جو مجھے میرے دین سے دور کر دے۔ یہ ہے اسلام۔ صحابہ کرام اس اسلام کے ماننے والے تھے۔ آج ہم کون سا، آج ہم مرضی کا اسلام ہے۔ آج کہتے ہیں میری مرضی کے مطابق مولوی نے مسئلہ کیتا تو میں وہی مننا ہے، میری مرضی کے مطابق نہیں تو میں نہیں مننا۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ مولوی شولوی کے بات کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تجھے جب رب اور رسول کی بات کہی جاتی ہے، اپنی طبیعت اپنے نفس کو سامنے رکھ کہ تیرے نفس کو اچھی لگ رہی ہے؟ نہیں اچھی لگتی۔ اچھی لگتی ہوتی تو ہم ہر بات مانتے، اچھی نہیں لگتی، اس لیے تو ہماری عورتیں جناب بازاروں میں ایسے بے پردہ پھرتی ہیں، اس لیے ہماری بچیاں اسکول کالج میں بغیر چادر کے جاتی ہیں، بغیر برقعے کے جاتی ہیں، اور اگر برقع ہو بھی تو نام نہاد برقع، کہ جو جناب برقعے کے نام پر ایک فیشن ہے، برقع تو وہ ہے نہیں۔ قرآن نے کیا کہا نا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، لیکن برقع آج کا بھی بن گیا زینت والا، خوبصورتی والا۔ صحابہ تو ایسے نہیں کرتے تھے، صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جو عورتیں ہیں وہ تو ایسے پردے میں پتہ چلتا تھا مدینہ منورہ میں کہ واقعی یہ مسلمان مرد کی عورت ہے۔ آج ایک غیر کی عیسائی عورت کو کھڑا کر لو، ایک مسلمان کو کر لو، فرق کوئی نہیں کر سکتا کہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان عورت تو پردے سے پہچانی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ضرور بالضرور وہ کام کریں گے، اگر یہود و نصارہ کسی چوہے کے بل میں جاتے ہیں نا، داخل ہوتے ہیں، تو مسلمان بھی کہے گا میں داخل تو ہو کے دیکھوں تو ذرا ہوتا کیا ہے۔ ہر چیز کاپی مسلمان آج کر رہا ہے، غیروں کی نقل، غیروں کا انداز، ان کا فکر، ان کی تربیت، ان کے سیولائزیشن، ان کی جناب تہذیب، ان کے رسوم و رواج کو وہ کاپی کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں زنا کروں۔ صحابہ بڑے غصے میں پکڑ کے ان کو مارنے لگے۔ نبی علیہ السلام فرمایا چھوڑو اس کو۔ کہا کہ تم مجھ سے زنا کی اجازت مانگنے آئے ہو؟ فرمایا میں تو کبھی تمہیں اجازت نہیں بلکہ تمہیں تو منع کروں گا اس سے۔ تو اس نے کہا کہ جی نہیں، میری طبیعت اس طرح مائل تھی۔ نبی علیہ السلام نے تو اس کو نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی تو منع نہیں ہوتا تو نہ ہو، کوئی گل نہیں، روکا اس کو، ہاتھ سے روکو۔ ایمان کے 3 درجے ہیں نا، اول یہ ہے اپنے ہاتھ سے، کسی گناہ کو برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، وہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر زبان سے، میں مولوی ہوں، میرے پاس ڈنڈا نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہ میں کوئی ڈپٹی کمشنر ہوں، لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ جمعے والے دن میں آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دوں، میرے پاس مائک ہے، اسپیکر ہے۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ فرمایا اگر اتنے ہی کمزور ہو، نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ زبان سے، پھر دل میں برا جانو کہ یار بہت برا کر رہے، لیکن اول زبان ضرور چلاؤ۔ اور میں نے کہا یار یہ پاکستانی مسلمان لڑکیوں سے تو کروڑا درجے میں ہندوستان میں وہ لڑکی بہتر کہ جو پورا جمکٹا ہندوؤں کو آیا کہ تجھے کالج میں داخل نہیں ہونے دینا کہ تو نے برقع پہنا ہوا ہے، پابندی ہے انڈیا میں۔ انہوں نے کہا میں برقع پہن کے آؤں گی، دیکھتا ہوں کون مائی کا لال روکتا ہے۔
ایک عورت ایک لڑکی آئی نا تو اس حیا کی وجہ سے اور اس کو اپنانے کی وجہ سے اللہ نے اس ایک لڑکی کو صرف نعرے تکبیر بلند کرنے کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا میں عزت دے دی. کیا کام؟ کفر کے ساتھ ٹکر لی ہے. آج اسلام کے لیے ٹکر لینا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. بڑی بڑی فوجیں سعودیہ نے بھی تو بنائی نا فوج ایک, لیکن صرف سعودیہ بچانے کے لیے, اپنی حکومت بچانے کے لیے. جناب اسلامی ملکوں کا اتحاد بنایا صرف یمن سے لڑنے کے لیے, یمنیوں کو مارنے کے لیے. کاش کے سعودیہ والے یہ فوج بناتے کہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بچیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو ہم وہاں یہ فوج بھیجیں گے. تو اللہ کے نبی کی نظر ہوتی ان پر. انہوں نے فوج اپنے لیے بنائی نا. پاکستانیوں نے بھی ایٹم بم بنائے صرف یہ ہم اپنے بارڈر سیو کرنے کے لیے. بھائی کبھی اس لیے بھی تو بناؤ نا کہ انڈیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے لیے آواز بلند کریں گے. اور کوئی ہندو سکھ مر جائے نا فوراً جناب آفیشل ٹویٹ ان کے زندہ ہو جاتے ہیں. ہمیں بڑا افسوس ہوا غیروں کے ساتھ, کسی کافر کے ساتھ کوئی ہندو سکھ کو چوڑا مر جائے, فوراً جی ہمیں بڑا افسوس ہے, تعزیت ہے. انڈیا میں کتنی عورتوں کو زندہ جلا دیا صرف برقعے کی وجہ سے. یہی چند دنوں میں, یہ گزشتہ دنوں میں وہ بچی کو اسکول میں کالج میں داخل نہیں ہوئی یار, وہ کسی مدرسے کی لڑکی نہیں تھی, لیکن دین کی خاطر غیرت کی نا, دین کے لیے بغض کیا, دین کے لیے ٹکر لی. اور میرے حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب لوگوں کی یاریاں دوستیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن فرمایا جس بندے نے اللہ کے لیے غیرت کی اور دین کی خاطر اپنے آپ کو کفر کے مقابلے میں کھڑا کیا اور کفر کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا, میرے حضور نے فرمایا اللہ قیامت کو اس مسلمان کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. یہ پاکستانی لڑکیوں سے جو 14 فروری کو مناتی ہیں, ان سے تو کروڑا درجے کفر میں رہنے والی وہ مسلمان لڑکی بہتر کہ جو محمد بن ٹیپو سلطان کی دھرتی کے اندر جس نے رہتے ہوئے بھی, یہ کرناٹکا یہ صوبہ جو ہے یہ ٹیپو سلطان کا علاقہ تھا. میسور پرانا نام اس کا, شیر میسور. ٹیپو سلطان کی غیرت کا ابھی تک وہاں پر اثر ہے کہ اس لڑکی نے اپنے چہرے کو غیر کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اور سب سے زیادہ ہندوستان میں اگر کوئی مسلمان آبادی میں پردے والی خواتین ہے وہ کرناٹکا میں ہے, کیونکہ ٹیپو سلطان نے وہاں وقت گزارا ہے. اس کے وہاں پر ابھی تک اتنا اثر ہے. جہاں غیرت مند حکمران ہوتے ہیں نا تو اس کی عوام بھی غیرت مند ہوتی ہے. جہاں حکمرانی بے غیرت بن جائے تو عوام تو پہلے سے ہی ہے. پھر وہ تو کشمیر کی بچیوں کا سودا کر لیں گے. ان کو کیا پتہ ہی انڈیا میں کتنے مسلمان بچیوں کے ریپ ہو گئے, کتنی مسلمان بچیاں غائب کر دی گئیں, کسی کو کوئی غم نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک ان کے اپنی بچیوں پر ہاتھ نہیں ڈلے. جو کسی کی پرائی کی بچی پر افسوس نہیں نہ کرتے, کل کو ان کی اپنی بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے. اور ان کو کیا اگر ان کی اپنی بچیوں کے ساتھ ہو بھی جائے, وہ بھی ان کو نہیں پتا کہ ہماری بچیاں بھی ہیں کہ کسی کی ہیں, وہ بھی ان کو نہیں معلوم. ان کے اپنے بچوں کا پتہ نہیں ہے, ڈی این اے ان کے پتہ نہیں ملتے کہ نہیں ملتے. تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے غم کو دور کیا, ایک مسلمان کی پریشانی کو اس دنیا میں دور کیا, میدان محشر میں میرا رب اس مسلمان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. کیا وہ بچیاں روتی ہیں نا, ہو گیا بمب شم جڑے بنائے نے, ہدف 1 2 خالد ٹینک, زراعت ٹینک, ہاں جی یہ کس لیے؟ یہ صرف نمائش کو 23 مارچ کے لیے رکھیں. پھر ویسے ڈمیاں بنا کے رکھ لو بھائی, کیا ضرورت ہے؟ پھر ضرورت نہیں ہے. جو بم اسلام کے کام نہ آ سکا اس نے کیا کرنا ہے, اس بم کا کیا کرنا ہے ہم نے, اس کے لیے اتنے ٹیکس دینے کی کیا ضرورت ہے پھر, کہ جو اسلام کی کام نہ آئے. جو اسلام کے کام آئے رب کو وہ چیز پسند ہے جو اسلام کے کام آ جائے. حضرت سیدنا حبیب ابن عمار اور اپنی والدہ سے آخری ملاقات کی ہے, آخری ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ میرے پیچھے حجاج بن یوسف پڑا ہوا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. تو ماں نے کیا کہا, بیٹا
حجاج نے اگر تمہیں قتل کرنا ہے، اگر مرنا ہے تو حق بات پہ مرنا، اگر موت بھی آئے نا تو حق بات پر آئے۔ حجاج بن یوسف نے پکڑا، مکہ مکرمہ کے چوک میں حضرت حبیب ابن عمار کو لٹکا دیا، پھانسی دے دی۔ 3 دن تک لاش لٹکتی رہی۔ تیسرے دن ماں نے دیکھا تو کہا شاہ سوار ابھی تک لٹک رہا ہے؟ باپ بیٹے کی جدائی کا بڑا غم ہوتا ہے، اور بیٹا بھی ایسا ہو کہ جس کی تربیت رسول اللہ کے صحابہ نے کی ہو، جس کی تربیت رسول اللہ کے صحابہ نے کی ہو۔ تو کہا، کسی نے کہا جی آپ کا بیٹے کے ساتھ روتے پیٹتے نا، ایک عورت آئی، کہا جی آپ کے بیٹے کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ تو پریشان کی ہوتی ہے، بیٹا میرا ہے، میں نے آج کے دن کے لیے اس کو پیدا کیا تھا۔ اور بھائی اپنی زندگیاں جو اسلام کے کام نہ آ سکے، جو میرا علم اگر اسلام کے کام نہ آ سکے، میں نے اپنی تقریروں سے پیسے بٹورنے ہیں، تو میرے اسلام کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں نکلا تو میرا اس علم کا کیا فائدہ؟ میرے ان کتابوں کا کیا فائدہ کہ جو باتیں کتابوں تک رہ گئی میں عوام تک نہ پہنچا سکا ان کو جگانے کے لیے کہ وہ صحیح مسلمان بن جائیں؟ تو اس علم کا کیا فائدہ، ان لائبریریوں کا کیا فائدہ، اور ان ایٹم بم اور ان ڈگریوں کا کیا فائدہ کہ جو منصب ہی تمہیں اس تک نہ پہنچا سکے کہ تم کوئی فیصلہ کر سکو کشمیریوں کے لیے، کوئی مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ آج دنیا میں ایک یہودی مرتا ہے نا، اسرائیل فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اس کے سر پہ۔ ایک اسرائیلی کوئی یہودی مر جائے، وہ کہتا ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی یہودی ہے وہ اسرائیلی شہری ہے۔ ہم کیوں نہیں کہتے دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہے وہ پاکستانی ہے؟ لیکن ہماری، کیونکہ ہم مغربی آقا ناراض نہ ہو جائیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو محمد بن قاسم کا وارث بنائے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث بنائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کا وفادار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔